چیف جسٹس صاحب، کیا سیاست کے شہید بھی شہید ہیں؟ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 21 جولائی 2017۔ شہید ایسا پاکیزہ، محترم اور باوقار لفظ ہے جس کے آگے سب تعظیم سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے احترام ٹپکنے لگتا ہے۔ ہمارے ہاں اتنے پاک لفظ کو بھی سیاست میں گھسیٹ کر فائدے اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پہلے پہل غیر طبعی موت مر جانے والے سیاستدانوں کو شہید کہا جانے لگا، اب کرپشن، بدعنوانی یا کسی دوسری وجہ سے اپنی سیاسی مدت حکمرانی پوری نہ کرنے والے سیاستدانوں کو بھی سیاسی شہید کے تمغے لگائے جاتے ہیں۔ سیاسی شہادتوں کی مشہوری کے لیے ضروری ہے کہ اس سیاسی لیڈر کی سیاسی جماعت کا سائز بڑا اور اس کی پارٹی کی پروپیگنڈا مشینری تیز ہو۔ اگر کوئی سیاسی لیڈر کسی عدالتی سازش کے نتیجے میں پھانسی چڑھا دیا جائے تو اسے پارٹی کے بڑے سائز اور تیز پروپیگنڈا مشینری کے باعث خود بخود شہادت کے رتبے پر فائز کر دیا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف کئی گمنام افراد مقدمے کی پیروی کی سکت نہ رکھنے یا مخالف گروہوں کے طاقتور ہونے کے باعث بے گناہی میں پھانسی چڑھ جاتے ہیں، مگر انہیں کوئی شہید نہیں کہتا۔ اسی طرح اگر کوئی سیاسی لیڈر گولی یا بم سے مارا جائے تو اس کی شہادت کی مشہوری بھی اس کی سیاسی جماعت کے سائز اور اس کی پارٹی کی پروپیگنڈا مشینری کی تیزی پر ہی منحصر ہے، ورنہ گولی یا بم سے مرنے والے بے شمار دوسرے شہریوں کو شہید کے طور پر یاد رکھنا تو ایک طرف، ان کے نام بھی تیسرے دن کے اخبارات میں عموماً موجود نہیں ہوتے۔ اس طرح کے تقابلی جائزوں کو سامنے رکھ کر خیال آتا ہے کہ کیا سیاست میں شہادت کے رتبے کے لیے ایکٹیو سیاسی جماعت اور حالات کا فائدہ اٹھانے والے شروٹ پیروکاروں کا ہونا ضروری ہے؟ اگر ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کو شہادت کے رتبے سے ہٹا کر صرف بڑے سیاسی رہنماؤں کے رتبے پر فائز رکھا جائے تو کیا ان کے سیاسی قد میں کمی آ جائے گی؟ شاید ایسا نہیں ہے، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ ان کے پیروکاروں میں ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کے سیاسی فلسفے کو آگے بڑھانے کا ویژن نہیں ہے، اسی لیے ان کے فلسفے کی بجائے مظلومیت کی چادر پھیلا کر سیاسی روزگار مانگا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے ان رہنماؤں کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ اپنے رہنماؤں کی غیر طبعی اموات کو شہادتوں سے جوڑ کر سیاسی فائدہ اٹھانے کی سب سے زیادہ کوشش اسی جماعت نے کی ہے، جبکہ پاکستان کی تمام چھوٹی بڑی سیاسی، مذہبی و نسلی جماعتوں میں بھی سیاسی قتل ہوئے ہیں اور انہیں بھی اپنی اپنی جماعتوں میں شہداء ہی کہا جاتا ہے، لیکن ان کے بارے میں عوام یا تو زیادہ باخبر نہیں ہیں یا جلدی بھول گئے ہیں۔ اس کی واضح وجہ یہ ہے کہ یہ سب جماعتیں سائز اور پروپیگنڈا مشینری کے اعتبار سے پیپلز پارٹی سے چھوٹی ہیں۔ اس حوالے سے سب سے بڑی مثال پاکستان میں سب سے پہلے غیر طبعی موت کا شکار ہونے والی اعلیٰ ترین شخصیت لیاقت علی خان تھے، جنہیں وزارت عظمیٰ کے عہدے پر موجود ہوتے ہوئے سر عام قتل کر دیا گیا، لیکن ان کی پارٹی اور پروپیگنڈا مشینری نہ ہونے کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ شہید کا لفظ صرف تکلفاً لکھا جاتا ہے۔ سیاسی قتل اور سیاسی رہنماؤں کی حادثاتی اموات سے گلوبل ہسٹری بھری پڑی ہے، لیکن ان سب ممالک میں اپنے مقتول سیاسی رہنما کے نام پر سیاسی کمائی کرنے کا فیشن نہیں ہے۔ مثلاً امریکہ کو آزادی دلوانے والے ابراہم لنکن یا ہردل عزیز کینیڈی کے قتل پر ان کی اپنی سیاسی جماعتوں نے اپنے لیڈروں کی ڈیڈ باڈیز کی سیاسی مارکیٹنگ نہیں کی، بلکہ ان کے جمہوری فلسفے کو لے کر آگے بڑھے۔ مارٹن لوتھر کنگ نے امریکہ میں کالے امریکی اور سفید امریکی میں فرق ختم کرنے کی تحریک چلائی، وہ بھی گولی سے قتل ہوا۔ اس کی لاش پر بھی سیاسی مارکیٹنگ نہیں کی گئی، بلکہ کالے اور گورے انسانوں کو ایک جیسے حقوق دینے والے مارٹن لوتھر ویژن کو خوب پھیلایا گیا، جس کے نتیجے میں ایک بلیک امریکی یعنی اوباما امریکہ کا صدر منتخب ہوا۔ ہمارے ہاں جمہوریت جیسی ستھری اور نکھری شے کو سیاسی مفادات نے گندا اور آلودہ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہادت جیسے پاک لفظ سے بھی سیاسی مفاد اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔
اس بدترین سیاسی خود غرضی اور مفاد پرستی میں ایک نئی ترنگ سیاسی شہید کے نام سے ایجاد کر لی گئی ہے۔ اس میں اس حکمران کو فٹ کیا جاتا ہے جو کسی وجہ سے اپنی طے شدہ مدت حکمرانی کے اختتام سے پہلے ہی ایوان اقتدار سے باہر ہو جائے۔ اس کیٹیگری میں مشہور ہونے والی سب سے بڑی مثال نواز شریف کی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر نواز شریف کو حکمرانی کی طے شدہ موجودہ مدت ختم ہونے سے صرف چند ماہ پہلے عدالتی فیصلے کے تحت وزیر اعظم ہاؤس سے باہر آنا پڑا تو وہ 1993 اور 1999 کی طرح ایک مرتبہ پھر سیاسی شہید بننے کی کوشش کریں گے۔ حالانکہ گزشتہ 70 برسوں میں عدالتی فیصلوں اور انتخابی پٹیشنوں کے ذریعے بے شمار سیاسی ورکر نااہل ہوئے، لیکن انہیں کوئی سیاسی شہید کے نام سے نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ سب سے پہلی اسمبلی کے زبردستی برخاست کیے جانے والے اراکین اور مولوی تمیز الدین بھی سیاسی شہید کے طور پر مشہور نہیں ہوئے۔ فرق صرف یہ ہے کہ نواز شریف کے لیے مسلم لیگ نون کا سائز اور پروپیگنڈا مشینری نااہل ہونے والے دوسرے عام سیاسی ورکروں سے بہت بڑی ہے۔ یہاں ایک بات اور بہت اہم ہے کہ سیاست میں شہید کہلانے والی شخصیات کو مخالف سیاسی جماعتیں عموماً شہید نہیں مانتیں۔ شہید کا بابرکت لفظ صرف ان بہادروں کے لیے ہونا چاہیے تھا جو پروٹوکول اور ناقابل تسخیر سیکیورٹی والی گاڑیوں کے جھرمٹ کے بغیر سنگلاخ اور بے رحم محاذوں پر بھوکے پیاسے رہ کر وطن کے دشمنوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، یا وہ جانباز جو وطن کے اندر چھپے ہوئے دشمن کے بچھوؤں اور سانپوں کو مارتے ہوئے اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ پاک فوج، رینجرز، ایف سی، پولیس اور دوسرے سیکیورٹی اداروں کے ہزاروں افسران اور سپاہی شہادت کی اصل تعریف میں فٹ آتے ہیں، لیکن ان کی مشہوری اقتدار کے مزے لوٹنے والے سیاسی شہداء کی نسبت کم ہوتی ہے، شاید اس لیے کہ وہ جانباز مٹی کی محبت میں اپنی جان قربان کرنا فخریہ فرض سمجھتے ہیں، جبکہ سیاستدان اقتدار کی محبت میں ہر جائز ناجائز داؤ پیچ لگانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ کیا وہ بہادر جانباز شہید اور سیاست کے شہید برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا سیاست میں لفظ شہید کے بیجا استعمال پر کوئی آئینی روک نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس حوالے سے چیف جسٹس صاحب از خود نوٹس لے سکتے ہیں؟ شکریہ، دی اینڈ۔